Assalamu alaikum. My name is Omar Javed Qazi. I am veterinarian in Peshawar, Hyderabad. I have done my DVM from Agricultural University, Peshawar. Currently, I am running my clinic in Hyderabad Phase 4, but unfortunately, I am leaving for Australia. So my online consultation will be available for you throughout the time. Whenever you feel any queries or you want to ask any question, you can message me. For you guys, I will recommend whenever you want to pet a dog or puppy, first of all, you should vaccinate them. You should do proper deworming. You should deworm them after every 2 months so that there is no worms issues or any motions or stomach issues. And vaccination is very important as there are so many viral infections which are deadly. So start your pet's vaccination. उन लोगों के लिए जो लोग डॉग्स रखना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने डॉग्स को वैक्सीनेट करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है जिनकी ट्रीटमेंट्स नहीं होती बेसिकली. वी हैव टू पुट देम ऑन सपोर्टिव ट्रीटमेंट. तो वो चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना लाजमी बात है. उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, 4 डोजेज लगते हैं ईच आफ्टर 21 डेज ऑफ गैप, और उसके बाद ईयरली अप टू 2 ईयर्स ईयरली एक शॉट लगता है. तो वैक्सीनेट करवाएं और साथ में डिवॉर्मिंग करवाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर उनके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका स्टमक अपसेट रहता है. वो जो खुराक खाते हैं वो उन पे नहीं लगता, वो हेल्दी नहीं होते. तो आफ्टर एवरी 2 मंथ्स आप अपने डॉग्स को डिवॉर्म भी करवाएं. अपने डॉग्स का जो है वो प्रॉपर आफ्टर एवरी वीक यू शुड चेक देम. इनके एयर्स क्लीन किया करें. जो आइज़ है उससे अक्सर गंद आता है, तो एक प्रॉपर चेकअप किया करें आफ्टर एवरी वीक. क्लीनिंग किया करें. फिर उनके फुट्स जो होते हैं वो चेक किया करें. अक्सर इनके नेल्स टूट जाते हैं, वो चेक किया करें क्योंकि वो पेनफुल होता है. उसके बाद इसकी प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए. समर्स में हेयर कट मस्ट है, क्योंकि कुछ डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वुली होते हैं, तो उनको गर्मियों में बहुत तकलीफ़ होती है. वो ना कुछ खा सकते हैं, गर्मी उनको बहुत ज़्यादा लगती है. प्रॉपर पानी चेंज किया करें आफ्टर एवरी 6 आवर्स. अगर आप चेंज करते तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर पानी 12 आवर्स या 24 आवर्स पड़ा रहता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स आ जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस हो सकते हैं. उसके बाद नेल कटिंग किया करें, क्योंकि इनके अगर नेल बड़े होते हैं तो वो ज़मीन पे लगते हैं, जो वो भी पेनफुल होते हैं और इनको वॉकिंग में डिफ़िकल्टी आती है. इसके अलावा एयर क्लीनिंग किया करें. वो तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे आपको चेक करना चाहिए. अगर कोई वैक्स वगैरह है तो वो कॉटन बड से आप साफ़ कर सकते हैं या वेट वाइप से भी साफ़ कर सकते हैं. उसके अलावा टिक्स चेक किया करें, क्योंकि टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये बहुत डेडली भी हो सकते हैं, और ये होता है कि ये एग्स ले करते हैं डॉग्स में. तो वो एकदम से जब वो एग्स हैच हो जाते तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा टिक्स उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको टिक फीवर भी होता है. इनका ब्लड सक होता है, ये ना कुछ खाते हैं, फिर इनको डिफरेंट इन्फेक्शंस भी होते हैं और ये डेडली भी हो सकते हैं. इट कैन टेक योर पेट टू डेथ. सो दैट्स वाई टिक्स के लिए भी प्रॉपर देखा करें. अगर एक भी टिक आता है तो उसको रिमूव करके, और उनका प्रॉपर एक इंजेक्शंस भी आते हैं और स्प्रे भी आता है. हर बात देने के बाद आप खैर एहतियातन टिक स्प्रे किया करें अगर है या नहीं है. हमारे पास यहाँ पे या तो एक्सट्रीम समर्स होते हैं या विंटर्स होते हैं. तो समर्स में ये है कि डॉग्स मोस्टली खाना छोड़ देते हैं. उसकी वजह ये होती है कि गर्मी होती है और मोस्टली यहाँ पे लोग जो है डॉग्स को आउटडोर रखते हैं. अगर आप आउटडोर रखते हैं तो पेट्स के लिए एक स्पेसिफिक जगह बने, उनके लिए वहाँ पे फ़ैन वगैरह का इंतज़ाम करें, और वो वहाँ पे पानी का प्रॉपर बंदोबस्त किया करें. और अगर आजकल कूलर्स मिलते हैं, अगर वो लगा दे तो वो बहुत बेहतर है. और गर्मी में डाइट इस तरह रखे कि वो हम उसे कहते हैं कि जिसकी तासीर ठंडी हो. तासीर ठंडी हो मतलब आप दही भी दे सकते हैं. और साथ में जो जो खुराक हो, मतलब लाइट खुराक, वो हैवी और गर्म खुराक नहीं, क्योंकि उससे भी उनको फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है. तो जितना लाइट हो सके और जितना हेल्दी हो सके
اور ہوم میڈ فوڈ اگر آپ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ڈاگ فوڈس دیکھیں تو ان کی کوالٹی اس طرح نہیں ہوتی جہاں باہر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ ہمیں پتہ نہیں ہے لاہور میں بنتے، کراچی میں بنتے اور کس طرح بنتے. تو اگر امپورٹڈ فوڈ دیتے ہیں تو وہ تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں تو ہوم میڈ خوراک زیادہ سے زیادہ دیا کرے، اور لائٹ مطلب گرم خوراک نہ ہو جس کی تاثیر گرم نہ ہو. پھر آتے ہیں ہم ونٹرز پہ. ونٹرز پہ یہ ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں سمرز میں یہ ہے کہ آپ پراپر شیونگ ضرور کریں پیٹس کی، اپنی شیونگ کریں تو اس کے ساتھ بھی ان کی باڈی تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی گرمی محسوس نہیں کرتے جس طرح وول کے ساتھ محسوس کرتے. پھر ہم آتے ہیں ونٹرز پہ. ونٹرز میں سردی بہت ہوتی ہے یہاں پہ، تو اس میں بھی پیٹس جو ہے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں. کسی کو فلو ہو جاتا ہے، اگر آپ خوراک اس کو وہ ٹھنڈی تاثیر والی خوراک دیتے ہیں تو اس سے تھروٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، کفنگ ہو سکتی ہے، السلام علیکم. کفنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے بھی سردیوں میں ہے جو ہے تو خوراک ذرا گرم کر کے دیا کرے. مطلب یہ چکن لیگز ہو گئے یا اور جو جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے وہ چیزیں دیا کرے. اچھا، خوراک کے بارے میں اگر آپ ہیلدی فوڈ دینا چاہتی ہے تو موسٹلی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چکن لے کے وہ بوائل کر کے وہ آپ دے سکتی ہے. رائس جو ہے بوائل وہ دے سکتے ہیں. اور چکن میں اگر آپ کیرٹ مکس کر کے بوائل کر کے وہ سمیش کر دے، اور ساتھ میں اگر پمکن سمیش کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا دے تو وہ سب سے ہیلدی فوڈ ہے. اس سے نہ اسٹمک ایشوز آتی ہے نہ کوئی اور ایشوز آتی ہے، اور وہ بہت شوق سے بھی کھاتے ہیں. تو اگر آپ وہ ڈائٹ رکھ کے ساتھ میں اگر ون ٹائم اگر آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں، یا مثلاً ڈاگ فوڈ ہو گیا برانڈڈ اور اچھی کوالٹی کا، تو وہ دے سکتے ہیں. ساتھ میں ون ٹائم یہ کر دے. اگر آپ تھرو آؤٹ یہی دیتے ہیں تو بہتر ہے ہوم میڈ فوڈ ہوگا. اس میں آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی کہ یہ چیز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تو اس میں کوئی اس طرح جرمز وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ چکن بوائل کر کے ساتھ میں کیرٹس اور پمکن مطلب ون چکن لے. اور ڈاکٹر صاحب کچھ ڈاگ ٹریٹس کے بارے میں کہیں، یا جو یہ مینوفیکچرڈ فوڈ ہے آج کل کچھ نہیں پتہ کہ مطلب ٹو کٹ کارنرز اینڈ پروفٹ ہر ایک کمپنی اب اپنے جو ہے مینوفیکچرڈ فوڈ بنا رہی ہیں. تو فریش فوڈ از آلویز گڈ، بٹ دوز ہو ڈونٹ ہیو ٹائم شوڈ دے بی گیونگ ٹینڈ فوڈ اینڈ آلسو ڈاگ ٹریٹس نا. مطلب بہت سے لوگوں کو آج کل تو یوٹیوب پہ بھی آپ اپنے ڈاگ بسکٹس بنا سکتے ہیں بغیر بیکنگ کے. تو سم تھنگ دیٹ refrains them from having human food or biscuits when they're with us most of the time inside. بسکٹس وغیرہ یہ جتنے بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں، اگر آپ اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. جتنا آپ خود بنا سکتے ہیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ وہ چکن وغیرہ وہ آپ ان بلک بنا دیں، فریج میں آپ اس کو اسٹور کر دیں. جتنا ایک ٹائم کا دیتے وہ نکال کے وہ اوون میں یا ویسے ہی گیس پہ آپ گرم کر کے وہ ڈال دیا کرے. تو چکن لیگز ہو گئے، رائس ہو گیا، بوائلڈ چکن براتھ میں. اچھا روٹی کا اب 50-50 ہے. سم پیپل سے کہ آپ فریز کر کے اگر واپس دیں اس کی تاثیر بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اینڈ ٹو مچ ویٹ روئنز دیئر، آئی مین اسٹمک ایشوز ہو سکتے ہیں. تو بریڈ کے بارے میں کہیں کہ بھائی ویدر اٹ از گڈ اور بیڈ فار، کیونکہ چیپ وہ ہے مطلب ہر بندہ بریڈ ہی دے رہا ہے، بٹ آئدر ٹو مچ آف اٹ از گڈ فار دا ڈاگ اور ناٹ. ایکچولی اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر آپ جتنا بھی دیتے ہیں. میں اپنے ڈاگس کو دیتا ہوں شروع سے ہی بریڈ دیتا ہوں، ساتھ میں اگر سالن وغیرہ کچھ ہے تو اس سے وہ مرچی جو ہوتی ہے ہری مرچی وہ نکال کے اس میں روٹی مکس کر کے وہ کھلا دیتا ہوں، یا سمپل روٹی ڈال دیتا ہوں وہ بھی شوق سے کھا لیتے. پراٹھا دیتا ہوں میں، تو ایسا کوئی ایشوز نہیں آتے. لیکن یہ ہے کہ فریز کر کے دوبارہ گرم کرنا وہ اس کو اگر اوائڈ کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہے کہ روٹی ہر جگہ ملتی ہے، تو بس وہ فریش بندہ 2 روٹیاں تنور سے لے کے اور وہ ڈال دے تو بہتر ہے. اچھا، ایکسرسائز کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ڈیلی کم از کم دن میں 2-3 دفعہ ان کو واک پہ لازمی لے کے جائیں. اور بہتر یہ ہے اگر یہ آپ کے ساتھ ٹرینڈ ہے فل تو بغیر لیش کے لے کے جائے تو وہ بہتر ہوگا، تاکہ یہ اپنی مرضی سے گھوم پھر سکے، آ سکے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ واک پہ لے جایا کرے, اور انزائٹی اور اسٹریس اور لونلینس یہ ان کو بالکل فیل ہوتا ہے. مثلا آپ اگر آپ کے پاس کافی عرصے سے ایک پیٹ ہے اور آپ سڈنلی ایک دوسرا پیٹ لے آئے اس کے اوپر, تو لازمی بات ہے کہ وہ اسٹریس میں آئے گا کہ یہ ہیومن جگہ بینگس کی میری ہے. طرح انسیکیورٹی ہے. جی جی. یہ جگہ میری ہے, اب یہ کہاں سے آ گیا ہے. اوکے. تو ان میں یہ ایشوز ہے, فیلنگز ہوتی ہیں ان کی. جس طرح ہر لیونگ تھنگ کی ایک فیلنگز ہوتی ہے, اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پلانٹس کی بھی فیلنگز ہوتی ہے. تو اگر پلانٹس کی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے اینیملز کی لازمی بات ہے کہ ہوگی, کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. جی. کیونکہ میں اب جا رہا ہوں آسٹریلیا کل انشاءاللہ, تو میری آن لائن فیسلٹیز اویلیبل ہوگی. آپ مجھے واٹس ایپ بزنس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پیٹ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے میسج میں بتا دیں, میں آپ کو اس کی اکارڈنگلی جو ٹریٹمنٹ ہوگی میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا اور ٹریٹمنٹ اور بتاتا رہوں گا. ناظرین, دوز آف us who are watching us, thank you very much for watching this interview. We will put the details, the email and contact details of Dr. Umar for you to have an online consultation with him. Thank you very much, Thank you Dr. so Saab. much. Thank you for Thank you so giving us much. the time.